بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى صبر رضا نور چشم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عمر فاروق ہے اور میں یو ایس اے کی اسٹیٹ ٹیکسس میں ہوں. پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. میری تمام جو ہے نا وہ اسٹڈی وہ پاکستان سے ہی ہے، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد مجھے ضرورت پیش آئی کہ پاکستان کے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں جو تعلیمی ڈفرینسز ہیں اور کس طریقے سے لوگ یہاں پہ بیہیو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے پھر بہت سارے کورسز کو اٹینڈ کیا، انکلوڈنگ ایموشنل انٹیلیجنس، یوتھ مینٹل ہیلتھ، ڈرگ ایڈکشن کاؤنسلنگ. تو اس وجہ سے مجھے مزید سیکھنے کا شوق بڑھا اور مجھے ساحل بھائی ملے، اور ساحل بھائی کا جو طریقہ انداز ہے اٹس ویری یونیک. تو میں ان سے یہ کورس اس لیے اٹینڈ کر رہا ہوں تاکہ جو میرا گول ہے میں اس کو صحیح طریقے سے اچیو کر سکوں. اب جو ہے نیگیٹو انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ پہلے نمبر پہ انٹرنیٹ تو از فل آف نیگیٹو انفارمیشن. کیوں؟ اگر وہ آپ کو نیگیٹو انفارمیشن نہیں نہ دیں گے، اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. نقصان یہ ہے کہ ہمارے جسم سے کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے. جو ہی کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے تو ہماری فیصلے کی اسکل مدھم ہو جاتی ہے، بلکہ شٹ آف ہو جاتی ہے. اور اس کنڈیشن کے اندر جو ہم ایڈز دیکھتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. This is really technical thing I just said. اچھا، تو اس لیے they had to share negative stuff in order to show more ads. تو more ad کے ذریعے آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. You want to buy more. اچھا، اب نیگیٹو انفارمیشن کی ایک اور مثال لیجئے. کس قدر یہ خطرناک ہے. میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی مثال کے طور پہ. ایک بندہ ہے، اس کے پاس کیا نام ہے، بڑی فینسی کار ہے. فینسی کار کے ساتھ ایوری تھنگ از ویری ایکسپینسو، لیٹس ٹیک دس وے، مٹیریلسٹک. تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے. I didn't react anything. I just watch it, ignored it, passed it. That's it. After a few hours, 1 hour, 2 hours, 3 hours later, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. بڑی stupidly mistake I made it, right? کیا ہوگا؟ میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ I will start blaming myself way more than without watching that video. کیوں؟ my brain will start comparing myself with the person that I saw in the video hours ago. تو میں اپنے آپ کو more جو ہے نا وہ لوزر سمجھوں گا، زیادہ اپنے آپ کو کریٹیسائز کروں گا، اپنے آپ کو زیادہ بیکار سمجھوں گا، اپنے آپ کو زیادہ بلیم کروں گا بنسبت if I never watch that video. And we never realize that. That is the problem. اچھا، اب کیا ہوگا کہ جب میں نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لیا نا نیگیٹو انوائرمنٹ کے اندر، تو میری نیگیٹو اسکلز ول انکریز، کریٹیکل تھنکنگ آلسو ول انکریز، کہ میں اعتراضات بہت کروں گا، میں نیگیٹو سوچ سکوں گا. جہاں پہ پازیٹیو مینٹالٹی کین ناٹ فائنڈ دا ایررز، دا نیگیٹو پرسن ول فائنڈ دا ایررز. کیوں؟ دے آر لوکنگ ود اے ڈفرنٹ اینگل. تو میں نیگیٹو تو انکریز کر لوں گا، اپنی نیگیٹیوٹی انکریز کر لوں گا. تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ کھانے میں سے مجھے کیڑے ملیں گے، رشتے میں سے مجھے کیڑے ملیں گے، ہر جگہ میں سے مجھے کیڑے ملیں گے. تو جب مجھے کیڑے ملیں گے تو ظاہر میں بولوں گا بھی. جب میں بولوں گا تو پھر میں اب معاملات خراب کروں گا. یہ ہے اس کی ایک پکچر. اور اس کی جو دوسری پکچر ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، نیگیٹو جتنی میں نے انفارمیشن اپنے آپ کو فیڈ کی ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ چونکہ میں نے غصے والی بات سنی، میں نے اپنے آپ کو ہولڈ کر لیا. اب بستر پہ لیٹا ہوں، اکیلا ہوں فار ایگزامپل، رائٹ، مجھے غصہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. کیونکہ باڈی کو اس وقت غصہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن وہ غصے والی بات تھی. اب برین نے تو وہ کیمیکل ریلیز کرنے ہیں لیکن it didn't happen that time. Now I'm feeling. Why? Because I'm alone. I have like اسی لیے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں فارغ بیٹھا ہوں، اکیلا ہوں تو مجھے غصہ آ رہا ہے. میں اکیلی ہوتی ہوں مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے، یا میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے پریشانی بہت آ رہی ہوتی ہے. I done nothing لیکن پھر بھی مجھے بہت پریشانی آ رہی ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ The information that I collected day earlier or hours earlier, I never realized that. Now that my mind is processing it. It didn't process right away. It is processing right now when nobody's around me. تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ انفارمیشن
جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے, ہم وہ کچھ سوچتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر وہ نیگیٹو انفارمیشن, دس از ہاؤ اٹ افیکٹس آور برینس. تو پہلے نمبر پہ تھی پازیٹیو مینٹالٹی کے لیے کیا کچھ ریکوائر ہے, اور نیگیٹو انفارمیشن کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے, اور اس کے نقصانات کیا ہیں, بینیفٹس بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, اور پازیٹیو انفارمیشن کے فائدے بھی ہیں, زیادہ فائدے ہیں, نقصانات کم ہیں, ٹھیک ہے. تو بندے کو پھر اپنے جو ہے نا زیادہ ہی بندہ معاف کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر جہاں پہ سختی کرنی چاہیے بندہ وہاں پہ بھی زیادہ ہی نرمی سے کام لینا شروع کر دیتا ہے. تو وہ بھی اس کا سائڈ افیکٹ ہے اس طرف, پازیٹیو مینٹالٹی کی طرف. تو وی ہیو ٹو بی in the balanced situation. یہ تھی what I learned. I can be corrected. Anybody? Mics are open. Does that make sense? جو میں نے بولا اتنا کچھ. جی آپ نے بالکل میرے خیال صحیح بات کی ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ جو بھی ہم انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ہمارے پر ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ہمارے بیہیویئرس پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ کچھ عرصے پہلے میں یوٹیوب پہ بہت زیادہ نیگیٹو ویڈیوز دیکھنے شروع ہوئی تھی. نیگیٹو ویڈیوز ان دا سینس کہ خواتین کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ پاکستان میں 2000 والا کیس ہوا, پھر دوسرا کوئی میں نے کیس اٹھا لیا کہ کسی لڑکی کو بری طریقے سے مار ڈالا, یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. تو میں نے اتنے سارا وہ چیزیں دیکھ لی کہ میرا لٹرلی دماغ خراب ہو گیا کہ دنیا میں سب بس یہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہے نہیں. میں اتنا ڈپریس ہو گئی, مطلب پازیٹیو سائڈ میں دیکھنی چھوڑ ہی دی, میں بہت ڈپریس ہو گئی. دین آئی ریئلائز بائی مائی سیلف کہ یار یہ what I'm seeing it I should not see it. اتنا زیادہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, معاملات کی خبر ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہر ایک ویڈیو کو دیکھ لینا, اس کی ڈیٹیلز دیکھنا, یوٹیوبر کی جو ہے وہ تبصرے اس پہ دیکھنا, تو that's too much. So there I realized کہ یہ it's causing problem to me. ماشاءاللہ. اور پازیٹیو سائیکالوجی کا اس طریقے سے ریسنٹ میں ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ میں so I'm surrounded by like a good community like you guys, and I'm consistently reading سیرت النبی and تفسیر قرآن. تو آج ایک واقعہ وجہ سر نے بھی ایک بات بتائی تھی نا کہ آپ کا سیروٹونن ہائی رہتا ہے, کہ مطلب آپ ہر وقت کریڈٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. تو آئی واز ریئلائزنگ, میں سیلف ریئلائزیشن میں چلی گئی کہ میرا سیروٹونن جو ہے وہ کہاں بڑھ رہا ہوتا ہے. مطلب میں جو سر نے کہا تھا نا کہ آپ ہر وقت اپریسیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں, تو سر نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہم جب کھانا بناتے ہیں تو ابھی لوگ کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بار بار اپنے میاں کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تعریف کا جملہ منہ سے نکال دیں. تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں میں بھی تو یہی کرتی ہوں, حالانکہ میں اپنے آپ کو بڑی کانفیڈنٹ پازیٹیو پرسن انٹیلیجنٹ پرسن تصور کرتی ہوں, لیکن یار میں بھی تو یہی کر رہی ہوتی ہوں. اور جب ان کی بات میرے دل کو لگ گئی, اور میں انسٹنٹلی میں نے وہ کرنا چھوڑ دیا. مطلب when I serve him food, I don't look at him کہ ان کو پسند آیا ہے کہ نہیں آیا, میں اپنا کھانا شروع کر دیا, انہوں نے اپنے کھانا شروع کر دیا. سو یہ مطلب پازیٹیو امپیکٹ ہوا کہ since I was around positive people, I was consuming positive information, so I immediately realized کہ یہ میرے اندر مسئلہ ہے and I should not do this. اور وہ ایک ہفتے مطلب پچھلی باری کلاس سے I'm noticing in myself کہ میں نے اپنے شوہر کی شکل کی طرف کھانا کھاتے وقت دیکھنا چھوڑ دیا, کہ اپریسیشن کی وجہ سے نا, کہ مطلب پتہ چلے کہ میں نے کھانا کیسے بنایا, تعریف کریں میری. سو ٹوڈے مجھے آج یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے یہ کافی دن سے چھوڑ دیا ہے, اور وہ میں انکانشیسلی کر رہی تھی, میں کانشیسلی نہیں کر رہی تھی, میں انکانشیسلی کو کام کر رہی تھی. اور آج میں نے اس کو سوچا کہ یار یہ کیا ہوا اچانک سے. So that was a positive example. ایک حدیث بھی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ خوشبو والی دکان میں جا کے بیٹھیں گے, you heard that right, اگر خوشبو والی دکان میں جا کے بیٹھیں گے تو اگر آپ خوشبو خریدیں نہیں تو خوشبو کے جھونکے تو آئیں گے نا فری میں. اور ایسے ہی اگر آپ ایک ایسی دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں جو لوہے کا کام کرتے ہیں اور لوہے کو گرم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے, تو وہاں پہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں آپ کو دھواں تو آنکھوں میں پڑ جائے گا نا, یعنی you will feel some pain. That's a really important hadith to remember. Really important hadith to remember. How wise we should be in order to pick people to be around them. کیوں قیامت کے دن یہ باقاعدہ طور پہ لوگ کہیں گے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. I wish I never had made that person my friend. Trust me, it's that serious subject.
تو ہمیں بہت محتاط طریقے سے دوستی کا انتخاب، لوگوں کا انتخاب ارد گرد کے، ٹھیک ہے. کیوں؟ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں اس کے ساتھ فخر یہ کروں گا کہ وہ پڑھی لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی شی واز اے ریئلی ریسپانسبل وومن. ٹھیک ہے، میرے والد کی ڈیتھ کے بعد شی واز لائک آئی واز ناٹ ایون 5 years old. تو 1993 سے لے کے انہوں نے ہم سب کی تربیت بھی کی، بڑی سخت قسم کی تربیت کی ہے، اور اپنا نام نہیں لکھ سکتی. ٹھیک ہے، تو میری جو ہے نا ان کے اندر ایک پرابلم تھی. وہ کیا پرابلم تھی کہ وہ غیبت کیا کرتی تھی. غیبت بہت نارملی، یعنی بہت نارملی، لائک اٹ نتھنگ. تو ایک تو میں نے جب تفسیر دوبارہ پڑھنی شروع کی اور میرے کچھ دوست ایسے مل گئے کہ جنہوں نے مجھے بہت ڈسکرج کیا اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو میرے اندر اب وہ ایک ایسی عادت بن چکی ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے نا تو آئی اسٹارٹ فیلنگ لائک ریئلی انکمفرٹیبل. تو میں نے والدہ کو آہستہ 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 مجھے اٹ ٹک می 1 year to change her habit, to never say anything about anybody about behind their back. Like that strongly she changed, alhamdulillah. So it takes time, mashallah. So, اٹس ٹرو کہ جب آپ خود ہم چینج ہوتے ہیں سو ہمیں ایسا لگتا ہے شروع میں جب ہم چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. اور جن باتوں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار لوگوں نے ایسی باتیں کرتی ہیں ویسی باتیں کرتی ہیں تو کبھی چینج نہیں ہوں گے، تو ہمارا یہ پرسپیکٹو جو ہے نا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا رویہ چینج ہو رہا ہے نا اینڈ دین اٹ اسٹارٹ ریفلیکٹنگ آن ادرس اینڈ دیٹ انفلوئنس دیم ٹو چینج. فار ایگزامپل اگر میں آج والی ایگزامپل کو ہی کنٹینیو کروں تو میں نے ہی اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ ڈیڈ یو نوٹس کہ میں اب آپ کی شکل نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، پوچھنے رہی ہوتی ہے کیسا بنا ہے بتا بھی دیں. تو یہ لائک ہاں نہیں پوچھتی بٹ واٹس دا ریزن. تو میں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ ریزن بتائی کہ آئی شوڈ بی کانفیڈنٹ انف. میں کیوں ہر وقت اپریسیشن تلاش کروں کہ آپ نے اچھا کہا ہو تو مجھے اچھا لگے اور آپ نے برا کہا ہو تو مجھے برا لگے. تو I should not, my moods, my emotions should not change based on the feedback I receive from others or based on the behaviors of the others. So he was like, I'm not an other person, I'm your husband. میں نے کہا ہاں آپ husband تو ہیں but you are the slave of Allah subhanahu wa ta'ala like me. تو دین ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اینڈ دین ہی ریئلائز کہ او اوکے 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 کہ تم جو یہ پڑھ رہی ہو آج کل یہ چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس اور کریٹیکل تھنکنگ اینڈ تفسیر اور یہ ساری چیزیں پڑھ رہی ہو سو اٹ میڈ یو ریئلائز کہ قرآن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. سو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. تو کہ جب آپ خود چینج ہو رہے ہوتے ہو دین اسٹارٹ ریفلیکٹنگ آن ادرس ایز ویل. تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ہوتا کہ بندہ بالکل ہی فرسٹریٹ ہو جائے. اچھا، اب کافی خاموشی ہوئی ہے تو ایک لطیفہ میں سنا دوں آپ کے کھانے کے کامنٹ کے بارے میں. جی 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 سنائیے. میری عادت نہیں اتنا خاموش رہنے کی اور اتنا سیریس رہنے کی. تو دس از مائی لائک آٹومیٹک سسٹم دیٹ برنگ سم تھنگ اپ وہ بندہ تھا تو وہ اپنے میاں بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گیا نا ہوٹل میں. تو بیوی بولی کہ آپ دعا کریں دعا کریں. کہنے لگا کیوں میں دعا کروں؟ کیوں؟ کہنے لگا کہ ان کو پتا کھانا کیسا پکاتے ہیں. گھر میں تو کروں نا، یہاں پہ میں دعا کیوں کروں؟ سوری. آگے ہے سیلف امیجری. سیلف امیجری اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ آپ اپنی رائے دیں گے؟ سیلف امیجری کیا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، یعنی آپ کا اپنی نظر میں آپ کا امیج کیا ہے؟ ہاں جی، آپ کے ذہن میں آپ کا امیج کیا ہے؟ وٹ کائنڈ آف پرسنالٹی یو تھنک یو آر، ہو یو آر ایگزیکٹلی. یعنی ہاں، تو یہ ہے سیلف امیجری. آگے ہے سیلف کنٹرول. یہ ہے آؤٹ کمز آف لرننگ ایموشنل انٹیلیجنس. پہلا تھا پازیٹیو سائیکالوجی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے دوسری چیز سیلف امیجری کہ آپ اپنے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. جیسے کہ ایک بہترین کوک کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بہترین کوک ہے. ٹھیک ہے،
یا ایک بہترین استاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بہترین استاد کیوں ہے. یہ نہیں کہ استاد ہے, ہر کوئی کہے گا تو میں استاد ہوں, لیکن کیوں استاد بہترین ہے, یا اگر وہ بہترین باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہ کیوں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول کہ اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیسے کون سی بات کس وقت کہنی ہے. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو سیلف کنٹرول از ویری ایزی. سیلف اسٹیم. ہوں، سیلف اسٹیم جو ہے نا لوگوں کی, جیسے آپ نے بولا ہے کہ انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ پیپل کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ اینی باڈیز اینی ریویو اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر اور آپ خود میں کانفیڈینس فیل کریں کہ یا کوئی بھی اگر فار ایگزامپل پروجیکٹ ہے تو اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھیں گے آئی ایم اپروپریٹ فار دس, یعنی آئی کین ڈو دیٹ. کیا آپ کو گرا پڑا نہ سمجھے. ایگزیکٹلی. تو ایسے نا وہ میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ مانیکو, وہ مونگ فیملی سے آخری بچے ہوئے ہیں, یعنی وہ تو میرے ساتھ ایک تھا, کہنے لگے کہ عمر آپ کی اتنی بڑی داڑھی ہے, آپ کے لمبے لمبے بال ہیں, آپ کیسے کیوں آپ نے ایسے کیا ہوا ہے, آپ لوگوں کو آپ کو فکر نہیں, لوگ کیا سوچتے ہوں گے. تو اس وقت میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی. وہ بندہ نیا مسلمان ہوا تو آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ دیٹ از لائک ناٹ گوئنگ ٹو میک اے اسٹوپڈ تھنگ, یو نو. تو میں نے کہا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو وائی آئی کیئر کہ لوگ مجھے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دوسری چیز, جس کو میری ضرورت ہے نا, they not gonna care how I look like because they need me. So that is a really important point to remember. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی سیلف اسٹیم ول بی ہائی. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے پرووائڈر ہیں, میرے جو ہے نا خیال کرنے والے ہیں, میری حفاظت کرنے والے ہیں. آپ کا توکل مضبوط ہو, ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہے گی بات لوگوں کے کامنٹس کی اور ان کی تلاش کی, تو یہ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. آئی نیور ریئلائز دیٹ بیفور انٹل آئی ہرڈ جو ہے نا ساحل بھائی کہ یہ شرک کی کیٹیگری. کیوں؟ آپ اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کی رضا کی طرف متلاشی ہیں, تو دیٹس دا شرک. حالانکہ ہمیں اللہ کی رضا کے متلاشی ہونا چاہیے, لوگوں کی رضا کے متلاشی نہیں. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوک می آنیسٹلی. اچھا, کنٹرول اینڈ میجر. اور میں اس میں یہی بتا دوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کارپوریٹ ورلڈ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم ورکنگ مین اینڈ ویمن بھی ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ فار ایگزامپل ہم وین وی آر ایٹ ورک تو ہم اپنے باسز کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اسپیشلی جب کہیں پروموشن کا ٹائم ہونا ہوتا ہے یا پے ریز کا ٹائم ہونا ہوتا ہے, تو ہم ان کی تھوڑی سی خوش آمد وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور وی آلویز کیئر اباؤٹ کہ یار وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, میں کچھ ایسی حرکت نہ کر دوں کہ ان کو برا لگ جائے, یہ وہ. تو یہ بھی مطلب اپنی پروموشن کے لیے اپنے رسک, یعنی آپ کی سیلری بڑھنے کے لیے آپ کا اپنے باس پہ ریلائی کرنا, اس کی خوش آمد کرنا, اس کی آوبھگت کرنا, اس کی باتیں ماننا اور اس کی غلط باتیں بھی مان لینا, یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنے کے بجائے آپ اس بندے کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یہ بندہ مجھے پروموشن دلائے گا, یہ بندہ مجھے سیلری دلائے گا. سو دیٹس آلسو کائنڈ آف شرک جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. You're right. That's a very important point. ماشاءاللہ. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹرول اینڈ میجر آف ریلیشن شپس ود سیلف اینڈ ادرس. جیسے میں نے بولا نا کہ آپ دوستی کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے, تو یہی چیز ہے کہ آپ بہترین دوستوں کا انتخاب کریں اور اپنے ریلیشن کو پہلے مانیٹر کریں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے نا ریلیشن کو مینیج کر رہے ہیں. ہائی فیکٹر آف ریزیلینس ان انڈیویجولس. کوئی بھی بتانا چاہے, پتہ نہیں کیوں میرے دوست نے. یہ اس میں یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی نیگیٹو سچویشن ہو, آپ اپنے آپ کو اس کے اندر پازیٹیو رکھیں. یہ مت دیکھیں کہ یار اس نے تو میرے ساتھ برا کیا تھا تو اب میں اس ساتھ برا کروں گا. نہیں, وہ اس کا فیل تھا, آپ کا فیل کیا ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کی اپنی سیلف اسٹیم کیا ہے, مطلب آپ خود کیا سوچ رہے ہیں اس سچویشن میں. چاہے سارے لوگ برا کام کر رہے ہوں, بٹ یو نیڈ ٹو کیپ یور سیلف پازیٹیو ان دیٹ نیگیٹو سچویشن کہ مجھے خود کو صحیح رکھنا ہے, مجھے اللہ کے لیے اچھا کام کرنا ہے, مجھے کسی بندے کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرنا ہے. اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا, بندوں سے نہیں ملے گا. سو یہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ دس از دا ہائی فیکٹر آف ریزیلینس, کہ چاہے کچھ بھی ہو یو کیپ یور سیلف پازیٹیو ان اینی سچویشن. Wonderful. Healthy relationship at work to foster continuous learning. یہ تو امپورٹنٹ چیز ہے نا.
تو کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ What you think about it? دوبارہ بولیے گا. Healthy relationship at work to foster continuous learning. صحیح ہے. اس میں یہی تھا کہ یہ آپ کے کسی بھی سچویشن میں کام آ سکتا ہے. مطلب آپ چاہے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کر رہے ہوں یا کسی مدرسے میں کام کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں, تو آپ نے جو ہے اگر آپ پازیٹیو ہوں گے, آپ کا اپنا آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے ایموشنلی, تو نہ صرف آپ کا انوائرمنٹ آپ کے سراؤنڈنگ میں اچھا ہوگا, آپ کے جو ماتحت ہوئے, آپ کے باسز جو ہیں وہ بھی جو ہے آپ سے لرن کریں گے اس سچویشن سے, کہ جیسے بچہ ہمارے سے لرن کرتے ہیں نا کہ ممی نے جیسا کیا ہے میں بھی ویسے ہی کروں. جیسے عمر بھائی نے بڑی اچھی اگزامپل دی تھی کہ گلاس ٹوٹنے والی. تو اسی طرح آپ جب اپنے کارپوریٹ ورلڈ میں ہوتے ہیں نا, آپ پازیٹیو اگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس دا تھنگ. Wonderful. اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پرسنل ماسٹری آف ایموشنل اینڈ پروفیشنل سیلف. وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں جو ہم نے پہلے سیم ہی ڈسکور کر لی. ہاں جی, ہے. ہاں جی, سیم ہی ہے وہی. سیلف اینڈ ڈپینڈنس, پرپس اینڈ گول سیٹنگ. یہ ایک چیز ہے کہ ہمارا سب سے اہم ترین گول تو ہمارا آخرت ہے نا, آخرت تو ہونا ہی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس آخرت کو اچیو کرنے کے لیے ہم چھوٹے گول سیٹ کرتے ہیں, پھر چھوٹے گولز کو بھی چھوٹے چھوٹے گولوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. مجھ سے نا ایک سوال کیا گیا کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے, گناہوں سے کیسے بچا جائے. یعنی نیا سال شروع ہو رہا تھا نا, تو کہنے لگے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے. اٹس ناٹ ہارڈ. آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ فجر سے لے کے ظہر تک کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. جب وہ اچیو کر لیں, پھر ظہر سے لے کے عصر تک ٹائم قسم کھا لیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. پھر عصر سے لے کے مغرب تک کی قسم کھا لیں, مغرب سے لے کے عشاء تک, اور عشاء کے بعد کوشش کریں جلدی سو جائیں. آپ کو لمبے پروگرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو ول سی دیٹ. ٹھیک ہے, تو ڈفرینس اٹس پریٹی سمپل. تو اسی لیے یہ جو اگر ہم نمازوں کی ترتیب کو اور عبادات کی ترتیب کو اگر دیکھیں گے نا, تو بیسیکلی یہ ہماری ہی سیلف امپروومنٹ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری اپنی ہی سیلف امپروومنٹ کے لیے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا, اس میں جو سب سے اہم ترین جو اسکل جو سکھائی جاتی ہے نا, وہ بھلے کیا ہے جس کے لیے رمضان آتا ہے؟ تقوی. صبر. ہاں جی, صبر. صبر جو ہے نا وہ ہمیں چونکہ روزانہ چاہیے ہوتا ہے, ہر مرحلے میں اس کی ضرورت ہے اور انتہائی اہم ہے. تو صبر کی پریکٹس ہے جو رمضان آ کے ہمیں کرواتا ہے ایک مہینے کے اندر, ایک مہینے کے لیے, کہ صبر صبر صبر, کھانے پہ صبر, پینے پہ صبر, معاملات میں صبر, ہر جگہ پہ صبر, صبر صبر صبر. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پتا کہ صبر کا اجر کتنا ہے؟ If I share with you, you will be shocked. Trust me. اچھا, اس کی مثال یہ سمجھے, قیامت کے دن نا, پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں نا ایک سوئی چبھ گئی یا چھری لگ گئی. آپ نے نا صبر کیا, الحمدللہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے. اور یاد رکھیے گا کہ ہمیں اللہ کی تعریف تکلیف میں بھی تعریف ہی کرنی چاہیے, شکوے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا الحمدللہ. رشتے نے اجر لکھنا شروع کر دیا ہے. کب تک؟ جب تک وہ تکلیف برقرار ہے اور آپ نے اس پہ صبر کیا ہے. اس کے بعد کیا, وہ تکلیف کم ہو گئی, تکلیف رک گئی, آپ نے وضو کیا اور آپ کے پانی کی وجہ سے, صابن کی وجہ سے تکلیف پھر شروع ہوگی. فرشتے نے پھر اجر لکھنا شروع کر دینا ہے اگر آپ نے صبر کیا. تب تک جب تک وہ تکلیف برقرار ہے. آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ہاتھ رکھا, آپ کی انگلی پھر دکھی, آپ نے پھر صبر کیا, آپ کا پھر اجر لکھا جا رہا ہے اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے, تب تک جب تک آپ کی یہ انگلی ہیل نہیں ہو جاتی ہے. قیامت کے دن نا, قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا, وہ اللہ کے سامنے جب پہنچے گا نا, تو he will see his own account is opened. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے کھاتے کو کھلا دیکھے گا نا, تو اس کو اپنی نمازیں, روزے, صدقے, خیرات سب پہچان آ جائیں گے. تو it will be a small like a hill, like a small hill. دوسری طرف وہ دیکھے گا mountains of good deeds. تو اللہ سے پوچھے گا, یا اللہ I can recognize these good deeds, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. Whoever does a very micro kind of good deed, he will see on the day of judgment. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے, ہاں یہ تیرے گڈ ڈیڈ ہیں, تیرے اچھے اعمال ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی تیرے اچھے اعمال ہیں. اللہ میں تو پہچانتا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرے صبر کا صلہ ہے, یہ تیرے صبر کا صلہ ہے. اور اس دن ہر بندہ, وہ جو دولت مند تھا, امیر تھا, پیسے والا تھا اور دنیاوی مصائب سے محفوظ رہا ہے, وہ رش کرے گا, پچھتائے گا اور کہے گا, یا اللہ کیوں نہیں
تو نے مجھے دنیا میں تکلیفیں دی. اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ تکالیف کا یہ اجر ہے, یہ تکالیف کا اجر ہے, تو ہم تکالیف ہی برداشت کرتے رہتے, وہ بہتر تھا. یہ ہے صبر کا اجر. اب وہ سسٹر جس نے کہا تھا کہ غصے کا پرابلم ہے, look at remember that hadith every time. Remember that hadith every time. Trust me. آپ اچھا دیکھیں, آپ مجھے کسی نے کوئی بات کہی ہے, میں نے کون ہے یہاں پہ, ایسے کہہ لیں میں نے سسٹر ہما کو I said something bad. It hurt her. ٹھیک ہے. Every time when she will remember and hurts, every time when she remembers and hurts and she forgives me, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala will forgive her every time. Every time will forgive her. ایک صحابی تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو صحابہ وہ مسجد میں آئے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو نا, اس بندے کو دیکھ لو. ایک بندے نے اس کو فالو کیا, اس کے 3 دن کے گڈ ڈیڈز کاؤنٹ کیے, یعنی مانیٹر کیے کہ what he does special. تو اس نے پوچھا کہ I didn't notice anything special what you do, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. اس نے کہا کہ what I do before I go to sleep, I forgive everybody. I forgive everybody. What is the reward of that? But this is what Rasulullah SAW told you. Allah subhanahu wa ta'ala had forgiven you and already had, promised your Jannah. تو یہ چیز ہے, صبر بہت اہم چیز ہے. صبر بہت اہم چیز ہے. صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس نے بھی آپ کو جب بھی تکلیف دی, جتنی بار تکلیف دی, آپ نے اگر صبر کرنا شروع کر دیا, آپ کو اجر ملتا رہے گا, قبر تک ملتا رہے گا, یعنی مرنے تک ملتا رہے گا, صرف آپ کے صبر کی بنا پہ, اور اسی ایک غلطی پہ, ایک تکلیف پہ, اور کتنی تکلیف برداشت کی ہیں, اجر ملتا رہے گا. یہ ایسا اجر, یہ صدقہ جاریہ ہے جو we can continue in our life. صدقہ جاریہ by forgiving and forgetting others. اور ایک اصول ہے, جیسے ساحل بھائی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو معاف نہیں کرنا, یعنی بھولنا نہیں آتا نا, تو آپ کو معاف نہیں کرنا آتا. If you can't forget, then you can't forgive. In order to forgive, you have to learn. میرا یہاں پہ کوشچن ہے سر عمر آپ سے, کہ کسی نے کوشچن کیا تھا سر سے, اور انہوں نے I don't know, like I guess ہما نے کوشچن کیا تھا کہ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو, تو سر نے پوچھا تھا کہ معاف کرنے کا آپ کے نزدیک معنی کیا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم تو معاف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بدلہ نہیں لیا, کوئی کیس نہیں کرتے, آپ کو جیل نہیں بھیجتے, لیکن نہ ہی ہم آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, رائٹ؟ لیکن کیا اسی کے ساتھ ہم دوبارہ جیسا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو انسان کی نیچر بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کو ایسا That's a really beautiful point. جزاکم اللہ خیر for bringing it up. ہاں, اس کا اصول کیا ہے؟ جب میں نے یہ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائی نا, وہ سب شاک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ریوارڈ, بٹ کہنے how about when we see them and we remember that. میں نے کہا trust me, one technique, if you remember that, you'll enjoy it. کہنے کہ وہ کیا ٹیکنیک ہے؟ میں نے کہا meet everybody every time that you are meeting them first time. Simple is that. ہر بندے کو ایسے ملیں جیسے آپ پہلی دفعہ مل رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے اس بندے کو نہ دیکھا ہے, نہ سنا ہے, نہ جانا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. اچھا نا, میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کروں, یہ اہم ترین پوائنٹ ہے, اہم ترین پوائنٹ. میں نے ایک بندے کو مارکیٹ میں دیکھا جس کو میں جانتا تھا, وہ چوری کر رہے. میں نے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا. میرے مائنڈ نے اس کے بارے میں ایک پرسیپشن بلڈ کر لی ہے, ایک نفرت کی, ایک غصے کی, ایک جو ہے نا کہ اس بندے کو آپ حقیر جاننا ہے مثال کے طور پہ. اب کیا ہوا کہ اس بندے نے, وہ گھر میں گیا, اس کو کوئی ایکسیڈنٹ آیا, کوئی تکلیف آئی, اس نے رب تعالیٰ سے معافی مانگ لی. کیا ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو میرے پاس بھیجیں اور کہیں کہ عمر کو جا کے بتا دو کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے, لہٰذا چینج یور مائنڈ؟ Is that gonna happen? No. That means if that person made توبہ اور اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے, اور وہ میں ابھی بھی اس کو ویسا ہی ڈیل کر رہا ہوں جیسے I saw him that time, میں وہ ہو جاؤں گا جو وہ تھا, اور وہ ہو جائے گا جو میں تھا. مطلب کہ میں ٹھیک تھا اس وقت, وہ غلط تھا, تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, میں غلط ہو جاؤں گا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دوسرے پہ لعنت بھیجتا ہے, اگر وہ بندہ آل ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس اسی پہ آ جائے گی. تو کیا مطلب کہ اگر وہ بندہ چور نہیں رہا اور میں اس کو چور کے طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہوں, تو مجھے گناہ مل رہا ہے. اور دوسری لیکن نہیں, کوسچن اس کہ میں اگر کچھ اپنی حدیں قائم کرتی ہوں تو وہ تو میرا رائٹ ہے نا,
کیونکہ ایک حدیث یہ بھی تو ہے کہ ایک مومن کبھی بھی ایک ہی سوراخ میں 2 دفعہ نہیں دھنستا یا گرتا ہے، رائٹ؟ لائک ابھی سچویشن چھوٹی سچویشن نہیں ہے، کوئی بہت بڑی سچویشن ہو، لائک بہت بڑی ہو، اگر اس میں آپ کے کچھ تو رولز ہوں گے، کچھ تو لائف میں آپ اپنے اصول بنائیں گے کہ وہ اس کو کراس نہیں کرے. ہاں جی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہندا بنت آئی تھی نا، ہندا جس نے سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ، کلیجہ چبایا تھا، بالکل. ہاں جی، اس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، دیکھا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے تیری توبہ بھی قبول کر لی ہے، بٹ پلیز ڈونٹ کم ان فرنٹ آف مائی آئی بیکاز یو ول ریمائنڈ مائی انکل، دیٹس اٹ. جی، ہاں تو اس میں تو گناہ نہیں ہوگا ہمیں، مطلب معاف ہاں، کر لیکن دیا، اگر دل انکل صاف ہو. کے آپ کے انکل کے کلیجے کو چبایا گیا ہے تو جی، سچویشن تو بہت ابھی جیسے سوسائٹی جس میں ہم موو کر رہے ہیں، چیزیں لائک اس طرح سے نارمل نہیں ہے ابھی، تو حالات اتنے عجیب و غریب ہو گئے ہیں کہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بھی کچھ چیزیں، اپنے اصول بنانے چاہیے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کبھی آپ کو اس طرح سے نہیں کرے. تو سر اس کے اوپر کافی انہوں نے اس طرح سے کلیئر نہیں کیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی ہماری ایک اسے ہم عقل مند ہونا ہی کہیں گے کہ ہم اس انسان سے دوبارہ جا کر اتنا میل ملاپ نہیں رکھ رہے ہاں اس میں کہ وہ ہماری انسلٹ بھی کرتا رہے اور ہمیں ویسا ہی ٹریٹ کرے. سو پھر یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے نا. کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال انہی 600 گھرانوں کو بار بار تبلیغ کی تھی، انہی 600 جی، گھرانوں کو بار بار تبلیغ اور دعوت دی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. کیا آپ کے ساتھ ویسا سلوک ہو رہا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ہو رہا تھا؟ اگر ویسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی عدم برداشت کا لیول انکریز کرنا ہوگا. We can't set boundaries in very early and very small, اچھا سر، میرا بڑا پرسنل کوشچن ہے، یہاں پہ سب سسٹرز ہی ہیں، سو مجھے لگتا ہے میں کمفرٹیبل میں پوچھ سکتی ہوں. اوکے، سو کوشچن از کہ اگر آپ کو فیملی میں پتہ چل جائے کہ کوئی ایک انسان. جی، ہیلو. ہاں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور سارے لوگوں سے شیئر بھی ہوگا. اوکے 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 ایسا چلیں آپ دین آئی ایم ناٹ گونا آسک، نو، Okay. ویری پرسنل. جی، اچھا، ویسے میں آپ کا سوال سمجھ گئی ہوں، اور میں ایک چیز بتاؤں گی آپ کو، میں اپنے پرسنل آپ ایکسپیرینس سے بتاؤں گی یہ مومنہ بات. ہیں؟ آپ مومنہ جی ہیں یا ہوما ہے؟ جی، مومنہ مومنہ. مومنہ، اوکے ٹھیک ہے، میں مومنہ. مومنہ، پتہ ہے کیا، ہوں کبھی آپ کو لگتا ہے، مجھے کبھی اپنے لیے لگتا ہے کہ جو کوشچن میں پوچھتی ہوں یا میں نے کبھی پوچھ لیا تو میں سوچتی ہوں اور اس کے آنسر مجھے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی سچویشن اتنی عجیب ہو جاتی ہے کہ آپ پھنس جاتے ہو. کبھی سنا ہے نا کہ آپ موو نہیں کر سکتے ہو، اور آپ اللہ سے جو ہے مدد بھی مانگ رہے ہوتے ہو، اور آپ ان کو معاف بھی کر دیتے ہو، ان کے لیے ہیٹ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اور جب اسپیشلی وہ آپ کے بہت کلوز ہوں، اور سچویشن بھی جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ وہ اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہو کہ آپ کے انکل کا کلیجہ چبایا ہو. سو اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی مرنے مرانے پر آئے، مگر اور بھی بہت نہیں، سچویشن. مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ. جو ہے نا اچھا یہ sorry. بہت Mhm. ڈفیکلٹ سی سوری، یہ بات کس نے ہوتی ہے. بولا سائیکولوجیکل؟ آپ کچھ وہ کوئی I پوائنٹ؟ was I'll say let Momina finish. Sorry for cutting Momina. Go ahead please. میں اس کے بعد کرتی ہوں بات Momina. اچھا، میں آپ کا سوال جو ہے نا سمجھ گئی ہوں، اور میرے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوا ہے کہ بہت ہی قریبی لوگوں نے مطلب آپ کی مطلب بالکل ہی چھرا گھونپ دیا، اور اٹس لائک کہ یار آپ بالکل توڑ کے رکھ دیا، آپ کا مطلب بہت برا کیا کہ آپ کو فائنینشلی بھی نقصان ہوا، آپ کے دل کو بھی تکلیف ہوئی، ہر طریقے سے تکلیف ہوئی، لیکن ہماری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. تو ان سچویشن کو میں ریلیٹ کر سکتی ہوں. واٹ آئی ڈو از دیٹ، مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، I always think کہ میں اتنے سارے گناہ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے میری ایک معافی پہ مجھے معاف کر دیتا ہے، اور ان گناہوں کو جو ہے وہ میرے نامہ اعمال ایک دم مٹا دیتا ہے. صحیح ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا، کسی سے زیادتی نہیں کی ہوگی، میں نے ضرور کی ہوگی، جانے انجانے کی ہوگی. تو اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے دل سے معاف کر دے اور آخرت میں میری اس کی پکڑ نہ ہو، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اسے دل سے معاف کر دوں، اور میں کوشش آخر وقت تک یہی کرتی رہوں کہ میں اسے صحیح سے ملوں. اگر تو وہ ایسے لوگ ہیں جن سے میرا واسطہ نہیں اتنا پڑھنا،
تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی ایسے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی ان کو معاف کر دیں، میں نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی ان کے لیے معاف کر دیں اور ان کی مغفرت فرما دیں. تو میں یہ دعا کرتی ہوں اور میرے دل کو سکون آ جاتا ہے، اور اب لٹرلی اللہ کا شکر ہے فیل بھی نہیں ہوتا. لیکن جو آپ کی دوسری بات ہے نا کہ وہ لوگ جو دھوکہ دہی میں انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے. یار میرا کوسچن بہت پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں لیکن رہنا اوکے چاہیے. سو مجھے کہنا ہے آنسر، مجھے لگ رہا ہے مجھے آپ کا کوشچن سمجھ آ گیا ہے تھوڑا سا. جی کریکٹ می اوکے اگر مجھے آپ کا کوشچن رانگ سمجھ آیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ ڈیمیج از گوئنگ آن اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو سیٹ باؤنڈری بیکاز یو آر تھنکنگ ایگزیکٹلی یا کہ آپ سیٹ باؤنڈری کریں گی تو مے بی ان اسلامک ہو جائے گا. یو کین ناٹ، آپ کو آپ کون بالکل. بول رہی ہیں آپ کا میں ہما نام بات کر رہی ہوں. ہما اوکے ہما ٹھیک اچھا تو مجھے پتا جو کچھ میں نے سیکھا. آپ دیکھیں پیورلی اسلامک، دیکھیں ابھی جو بردر عمر بتا رہے تھے نا، وہ کیوں ہند کو بار بار آنے نہیں دے رہے تھے. باؤنڈری سیٹ کر دی نا انہوں نے کہ ہند سامنے نہیں آئے کیونکہ اٹ از ٹو ٹرامیٹک فار ہم. اوکے سو ہم سب جو ہے نا ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اور ایموشنل اسکیل پر ہوتے ہیں. وی کین ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف انڈیورنس، اور ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم کتنا ٹرامیٹائز ہو رہے ہیں کس سچویشن سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی تو ظلم کرنے کا نہیں کہا نا کہ آپ ظلم کرواتے رہیں ایگزیکٹلی مسلسل. So you have to but it is very tricky. The way I'm saying it, I am not 100% able to do it, okay? لیکن یہ مجھے اب تک پتہ لگ گیا ہے کہ اوکے باؤنڈریز اگر بہت پہلے سیٹ ہو جاتی تو شاید ریلیشن شپ ڈیمیج نہ ہوتا. Are you getting what I'm saying? بالکل یہ بالکل جو بالکل Yeah, چیزیں ہیں نا، جو باؤنڈری سیٹ کرنا، یہ آپ کی جو آپ ایموشنل انٹیلیجنس کا کورس لے رہی ہے نا، اس سے آپ کی چیزیں یہ ریزالو ہو جائیں گی. بیکاز بالکل. آئی واز ان دا سیم سچویشن مینی ایئرس اگو، اور میں اتنا زیادہ ڈپریس تھی اس پہ کہ مطلب یو کین تھنک آف اینی ورس تھنگ، دیٹ آئیڈیا واز کمنگ ٹو مائی اچھا مائنڈ. ہما اینڈ مومنہ میں کوسچن کر لوں. مجھے لگتا ہے کہ میں بھی بہت سے لوگوں کو ہیلپ کرے اور میں بھی شاید آپ لوگوں I think اوکے you can do that. Yeah. بالکل. اچھا کوسچن یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ سب کو لگے گا کہ ہم کس اس میں رہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بہت بادر کر رہا ہے آج کل. مجھے یہ پتہ چلا ہے لیٹلی کہ میری فیملی میں 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے بچوں کے ساتھ بیڈ ٹچ یا غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ بہت کلوز ہیں. سو اب لائک کیسے آپ ان کو ڈیل کرو جب وہ آپ کے یہ تو اتنے زیرو کلوز ٹالرنس کیس ہے. آپ کون ہاں، بات زیرو کر رہی ہیں؟ ایک نام منٹ بتائیں گے اپنا؟ مجھے نام بتائیں گے؟ یار ڈائریکٹلی نام نہیں پوچھو. سوری، یہ زیرو ٹالرنس کیس ہے اوکے یار. یہ اسلام زیرو ایسے ٹالرنس نہیں ہے ہے کہ آپ مگر مجھے ان کو اگر معاف کر دیں. معاف مجھے نہیں میں اجازت وہی دیں. بات کہہ رہی ہوں کہ جی معاف پلیز عمر بھائی گو آن. میں نے اپنی جو ہے باؤنڈریز میں نے اپنی والز ہائی کر لی ہیں. میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ گھر نہیں آئیں گے یا میں ان کو نہیں دیکھوں گی. لیکن وہ جب ہیں آپ کے اتنے کلوز، آپ کیسے یہ پوری زندگی ایسا چلے گا یا قطع تعلقی میں نہیں آئے گا؟ ہاں جی، کیونکہ اس وہی میں بات جی میں آپ کو قطع تلقی کا بھی جواب بھی دوں گا. یہ اہم ترین سوال ہے اور اہم ترین بات آپ نے کی ہے. یو شوڈ بی اوپن ان دس میٹر. یو شوڈ سے دیٹ یو شوڈ ناٹ ہائڈ دیز تھنگس. اچھا لیکن یہ جو ہے نا ریلیٹیوز اوکے لیٹ می سے میرے اسپاؤس کی فیملی کی طرف سے ہیں. میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے بالکل جو ہے اس چیز میں کوآپریٹ کیا ہے. اور مگر بات یہ ہے کہ اب میں جب ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ میری وجہ سے وہاں نہیں جا رہے ہیں، سو ایک چیز ہرٹ ہوتی ہے. اور جب سب کچھ وہ فیملی آپ کا ہو، جیسے میں یہاں US میں رہتی ہوں، میری اپنی فیملی یہاں نہیں ہے اور ان لاز ہی ہیں، سو یہ چیز بہت ہرٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں، اب سب سے پہلی جو چیز ہے نا، جب سے پہلی چیز اس کے لیے جو اخلاقی طریقہ کار ہے نا، اخلاقی طریقہ کار وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ یہ مجھے رپورٹ پہلے پہنچ چکی ہے. ایک اور بھی سوال ایسے ہی بالکل آیا تھا. اچھا میرا کوسچن ایک اور ہے کہ پلیز میں کٹ کر رہی ہوں. دوسرا میں نے بچوں سے بھی پوچھا کہ کہیں آپ کو مسٹیک تو نہیں ہوئی. میں نے بڑے طریقے سے نکالنے کی ان سے کوشش کی، مگر بچے جو ہیں اس طرح کی چیزوں میں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. انہیں چیزیں بنانے نہیں آتی ہیں، رائٹ؟ ہاں سو پھر میں اپنے آپ کو یہ سوچتی ہوں کہ شاید وہ کھیل میں تھا، شاید ان کی انٹینشن نہیں ہو، تو میں کیوں ڈیسیژن نہیں لے پا رہی ہوں؟ یا میں کیوں ادھر بہت زیادہ کبھی ان کے لیے ایک دم سے فیلنگز آتی ہیں کہ میں کبھی دیکھوں گی نہیں، کبھی آتا ہے کہ میں بھی ایسا ہوا نہ ہو. سو ابھی وہ سچویشن چل رہی ہے. تو اب اس کے ٹرسٹ کرنا کسی کو اور پھر کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ اس طرح سے ہے، تو یہ بھی چیز بہت بریک کرتی ہے آپ کو. دیکھیں، اب اس میں جہاں پہ نا یہاں پہ جو چیزیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں، سب سے بہترین جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ آپ نے ویریفائی کر لیا. میرا یہ پہلا سوال تھا جو آپ نے ابھی جواب آلریڈی آنسر کر دیا کہ یو ویریفائی دا انفارمیشن دیٹ از کریکٹ انفارمیشن، رائٹ؟ فالس ایکوزیشن نہیں ہے، اٹس اے کریکٹ ایکوزیشن. ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اگر تو آپ نے تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزارا نہیں ہے اور آپ نے
یو ہیو ٹو لیو ٹوگیدر ان دس سینس کہ ملنا جلنا رہے گا. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ، آپ کے میاں، آپ کے والد صاحب، آپ کے میاں کے والد صاحب، آپ کے سسر، 4 لوگ، ٹھیک ہے. آپ ان کے سامنے ان کو بلائیں، پرائیویٹ کریں کنورسیشن، ٹھیک ہے. پرائیویٹ کنورسیشن میں نے کنفرنٹ کیا لیکن چیزیں بہت جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا جنگ ہو گئی کبھی سچویشن میں. دیکھیں اب آپ نے اگر یہ کال پھر سے ڈراپ ہوگی 1 منٹ کے اندر، تو آئی وانٹ ٹو آنسر دس تھنگ بیفور دیٹ ہیپنس. اچھا، آپ نے اگر یہ کیا ہے اسی طریقے سے کیا جیسے میں نے کہا ہے؟ میں نے کوئی اچھے اس میں سے تو نہیں کیا تھا، پیشنس تو بالکل نہیں تھا میرے میں جب میں نے کنفرنٹ کیا. سو یو نو لائک بہت سی جی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے لوگوں کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں. میں نے جیسے بولا کہ ان کے والدین بھی، آپ کے والدین بھی، آپ کے سسرال بھی، آپ لوگ بڑے لوگ بیٹھیں گے، بیٹھ کے اس کو بلا کے سیدھی صاف بچوں سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے. اور بچے سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو کسی اچھا، بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بچے کو اگر یو نو اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو بٹھا کر اور بار بار وہ کوشچن کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو کنفرنٹ کیا تو وہ قرآن پہ ہاتھ رکھنے کی بات آ جاتی ہے نا. اچھا، اب یہ بات ہے، آپ کو آگے خود بتایا تھا یہ بیڈ ٹچ کا. بدر الدجا شمس الضحا نور الہدی صبر و رضا نور چشم